اللہ اللہ جب تیری شان کریمی بے نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی بے نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، اللہ 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 لائق حمد تیری ذات کے معبود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو، خود نمائی تیرا مخزوم کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، بہت اتنا کہ میری آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، بہت اتنا کہ میری آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، قرب اتنا کہ میری آنکھ موجود ہے تو، اللہ 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 ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ بہترین ٹرانسمیشن ARYQTV پر شان رمضان اور نعمت افطار میں جناب سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب، اللہ رب العزت نے ایک روزہ اپنی عطا سے اپنے اذن سے ہمیں اور عطا فرما دیا ہے۔ 30 رمضان المبارک ہے آج، اور آج الحمدللہ ہم نے 30 روزے مکمل کیے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی اب یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم عید الفطر منائیں گے، ہم اور آپ مل کر اظہار تشکر کریں گے اس رب کی بارگاہ میں پروردگار عالم نے جو یہ تمام ہمیں دن عطا فرمائے ہیں رمضان المبارک کے، تو شکر بجا لائیں گے کہ پروردگار تو نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ پورے ماہ یہ سعادت بخشی کہ ہم اس ماہ کے روزے رکھ سکیں۔ یقینی طور پر اس طرح حق تو اس ماہ کا ہم نہیں ادا کر سکے، لیکن جو بھی چھوٹی موٹی عبادات ہم نے کی ہیں پروردگار تو اپنے شان کے لائق اسے قبول و منظور فرما۔ اور شکر یہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کا شکرانہ تو بنتا ہی ہے، جب اور خوشی اس بات کی ہے کہ اس کا انعام جو اللہ رب العزت نے عید الفطر کے طور پر ہمیں دیا ہے تو اسے ہم اچھی طرح بہتر انداز سے سیلیبریٹ کریں جیسا کہ ہمیں دین اسلام درس دیتا ہے، ہمارے جو خوبصورت تہوار ہیں ان کو منانے کا۔ تو جناب آج ہم عید الفطر کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی شخص جو نیا لباس پہنے، تو عید یہ نہیں کہ کوئی شخص نیا لباس پہن لے، بلکہ عید تو اس شخص کی ہے جو اپنے آپ کو لباس تقویٰ سے آراستہ کرے۔ جناب اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ عید الفطر کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ ہماری بزم میں رونق افروز مہمان شخصیات ماشاءاللہ کل بھی آپ نے انہیں سنا، بہت خوبصورت انداز تکلم ہے، خوش گفتار ہیں، خوش کلام ہیں، صباحت رمضان یہاں موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ اور دوسری جانب ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے بہت پیارے انداز سے حمد الہیہ پیش کی، اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، سمیرہ فہیم اور سحر عدیل موجود ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت پیاری ہم سے آغاز کیا آپ نے۔ سباہت صاحبہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں، یہ جو اللہ رب العزت نے اتنے خوبصورت ہمیں تہوار دیے ہیں، تہوار جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کے تعلق سے آپ بتائیں کہ خوشی جو منانے کا طریقہ ہمارا دین اسلام بتاتا ہے، کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ زینب۔ اور آپ پورے کائنات کے تمام جو تہذیب انسانی ہیں اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دین اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جس نے ہمیں غم کو بہتر انداز میں اظہار کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، اور دوسری صورت میں جس مقصد کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں خوشی کا طریقہ بھی سکھایا ہے، اور اس خوشی کے اندر ایک مسلمان کس طریقے سے خوشیوں کو عبادت کے طور پہ منا سکتا ہے۔ آپ خوشی منا رہے ہیں مگر اسے عبادت کا درجہ دے دیا گیا، اس کی ڈائریکشن بس ٹھیک کر دی گئی، اس کو سمجھا دیا گیا کہ اگر آپ اس فریم میں رہتے ہوئے اگر خوشی مناتے ہیں تو یہ عبادت بن جاتی ہے، اور اللہ کو متوجہ کرنے کی، اس کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، منا تو آپ خوشی رہے ہیں اپنی ذاتی، مگر اس کا انداز مختلف ہوا، اس کا طریقہ مختلف ہوا، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اس کو عبادت کا درجہ مل گیا، اس پر بھی ثواب مل گیا۔ یعنی خوشی آپ اپنے لیے منا رہے ہیں اور ثواب اکاؤنٹ آپ کا جاری ہے، اس کا کنٹینیو ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اور وہ فریم کیا ہے اصل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خوشی آپ منائیں، لیکن اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اور وہ معیار اللہ، اس کی جو احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، طریقہ ہے، جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اس کے مطابق آپ خوشی کو منائیں۔ جیسے کہ، اور اس سے پہلے کہ میں بات کو بڑھاؤں، میں پورے عالم اسلام کے جو اس وقت مسلمان ہیں اور جہاں جہاں عید ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو توفیقات دی عبادات کی، صیام و قیام اور صدقات کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ مبارکباد کا طریقہ ہے، الف مبروک، یہ بھی بن گیا مرحبا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ہم جس طرح سے روایات ہیں ہماری اتنی خوبصورت، شیر خورمہ بنتا ہے، میٹھے میں بہت ساری چیزیں اور بھی مزید بنتی ہیں، مہمان نوازی کے طریقے بھی ہمیں بتائے ہیں، مہمانوں سے حسن سلوک کے تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، اس سے قبل کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، ایک بات کہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہمیں عید الفطر جو ابتدا ہم کرتے ہیں نا، وہ بنیادی طور پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور آپ نے جو کہا کہ روایات، تو بنیادی طور پر اس روایات کی جو بنیاد ہے وہ دین اسلام ہے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے تو آپ طاق آداد میں کھجور تناول فرمایا کرتے تھے، اور وہاں آپ کو پتہ ہے عرب کا کلچر ہے، کھجور میٹھے کے طور پہ وہاں پہ متعارف ہے، تو اگر ہم کھجور کھا لیں تو وہ بھی بہت بہترین ہے، اور کھا تو ہم اپنے جسمانی اور اپنے مزے لطف کے لیے کھا رہے ہیں، اور لیکن سنت ادا کر رہے ہیں اور اس کو عبادت کا درجہ مل رہا ہے۔ مہمان نوازی کے تعلق سے آپ گفتگو فرما رہی تھی، وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان اور خواتین میں عید الفطر کے تعلق سے، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ کل الحمدللہ ہم اور آپ سب مل کر عید الفطر منائیں گے اور اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اظہار تشکر کریں گے اس کی رب کی بارگاہ میں کہ اس نے ہمیں یہ تمام دن عطا فرمائے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے تھے اپنے خوبصورت جو ہمارے تہوار ہیں، تہوار کے تعلق سے، اور بالخصوص جو ہماری جو روایات ہیں کہ میٹھا بنتا ہے،
مختلف کھانے بنتے ہیں اور دسترخوان کو اللہ رب العزت کی نعمتوں سے سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اور وہاں بھی شکر بجا لاتے ہیں پروردگار تو نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی. مہمان نوازی کیونکہ ایک ہمارا ظاہر وصف ہے، فرمائیے گا مہمان نوازی سے حسن سلوک. مہمان جب گھر آتے ہیں اللہ کی رحمت ہی ہوتے ہیں مہمان بھی. جی ہاں، اصل میں آپ کو بتاؤں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا ایک رخ ہے کہ آپ اپنا مال، اللہ کا دیا ہوا مال، آپ کس کے اوپر کس طرح خرچ کرتے ہیں. تو آپ اپنا دسترخوان وسیع کریں اور وہ بابرکت دسترخوان بن جاتا ہے. اور مجھے ابراہیم علیہ السلام کی سنت یاد آ جاتی ہے کہ آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آتا، اور اگر کوئی مہمان نہ آتا تو آپ اس کو تلاش کر کے لے کر آتے ہو، پھر مہمان نوازی کرتے. اور یہی طریقہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا. اور جب عید کا موقع ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ مہمان نوازی جیسا وصف بھول جائیں. اور یہ عرب کی خاص روایت بھی ہے اور اس وقت مہمان نوازی کی جاتی ہے. اور یہ بہت اچھا میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو معاشرتی طریقہ کار ہے ہمارا روایات کا، یہ محبتوں کو بڑھانے والا ہے، یہ برکتوں کو متوجہ کرنے والا ہے، رزق میں اضافے کا باعث ہے. ہم نے تو بچپن سے یہی ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں یہی بتایا نا کہ مہمان اپنا رزق خود ساتھ لے کر آتے ہیں. اور جہاں روایات کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک اور بھی بہت خوبصورت ہماری جو روایت ہے وہ ہے بڑوں کو سلام کرنا. اور خاص طور پر جب بڑے بڑے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے ان کو عید ملنے جانا. اور اس کے بعد جب بڑے عیدی دیتے ہیں تو اور بھی زیادہ عید تو دوبالا ہو جاتی ہے. جیسے آپ ابھی جاتے ہو، مجھے عیدی دے کے جائیں گی، کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ بہت شکریہ. اصل میں تو عیدی واقعی یہ سب سے بڑی عیدی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اللہ کی سنت کو اختیار کیے ہوئے بندے بھی دیتے ہیں. اور جو آپ نے کہا سلام، تو یہ تو عام روٹین میں ہم سلام کو قائم رکھتے ہیں اور یہ محبت کا ذریعہ ہے کہ ہم اس کا اکرام کرتے ہیں، اسے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور گریٹنگ، یہ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں گریٹنگ کا طریقہ کار یہی. اور اسلام کا سب سے خوبصورت طریقہ کار، آپ سلامت رہیے. اگر آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں سلامت رہیے، اور وہ آپ کو جواب میں کہتے ہیں کہ آپ بھی سلامت رہیے، وعلیکم السلام. تو یہ سنت بھی ہے اور عید کا خاصہ بھی ہے. اور پھر محبت کا اظہار مختلف طریقے سے، شفقت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی، جس میں کہتی ہوں نا، معدت اور محبت کا جو ایک خوبصورت جذبہ ہوتا ہے وہ ان افعال کے ذریعے، ان ایکٹ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری اس سے کیا قلبی تعلق ہے. اور فیلنگز جب آپ دیکھیں کہ جب آپ اس محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے فیشل ایکسپریشن اس کو ایکسپریس کرتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کریں. تو عید کا دن ہے بھائی، خوشی منائیں، سلام کریں، دعائیں لیں، دعائیں دیجیے. سب سے مزے کی بات تو یہ ہے اور بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ ہماری یہ روایت آج تک قائم ہے. اور جو ہماری ابھی نوجوان نسل ہے، بچیاں ہیں، ظاہر ہے وہ گھر سے تربیت ہوتی ہے. ایک بات اور بھی میں ضرور اس میں شامل کرنا چاہوں گی، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، اور بالخصوص وہ رشتہ دار جو ذرا سا تھوڑا سا فائنینشلی کمزور ہیں، ان کے حوالے سے خاص طور پر ان کا خیال رکھنا، ان کے لیے عید کے حوالے سے کچھ آپ اہتمام فرمائیں. تو یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. اس تعلق سے کیا فرمائیں؟ رمضان ہے ہی غمخواری کا مہینہ، اور رمضان کا اختتام مطلب یہ کہ آپ اس روایت کو کنٹینیو رکھیں، اسلامی روایت کو. اور عید پہلا دن ہوتا ہے تو اس وقت اگر آپ اس روایت کو جاری رکھیں. اور غمخواری کا طریقہ کیا ہے؟ جو آپ سے فائنینشلی طور پر کمزور ہیں، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، ان رشتہ داروں کو بغیر کسی احساس دلائے کہ وہ کس پوزیشن پہ ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنے ساتھ بٹھائیں، جو آپ کھاتے ہیں وہ کھلائیں. تو ان کے یہ اکرام میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی محبت کا بھی. اور میں ایک بات اور بھی بتاؤں، یہ جو حسد ہوتا ہے نا، جو ہم کہتے ہیں کہ حسد کیوں ہوتا ہے، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں جو حسد کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان کے اس حق کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ اس کا بہت بڑا حل ہے، یہ اس کو دادرسی ہے کہ جب آپ اس کی یہ کمزوری اور یہ کمی کیونکہ ہے اس کے اندر نظر آ رہا ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے پوری کریں گے، اس موقع پہ یاد رکھیں گے، وہ آپ کا احسان مند رہے گا اور آپ سے محبت اور آپ سے مخلص رہے گا پورے سال، کہ یہ خوشی کے موقع پہ ہمیں یاد رکھتے ہیں. پھر وہ آپ کے لیے، اگر آپ نے کسی سے دیکھیں، دعا کروانا اور چیز ہے، دعا لینا اور چیز ہے. وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ جو دعا ایسا کرو کہ زبان سے آپ کی دعا نکلے. یہ دعا لینے کا طریقہ ہے. آپ اس سے کہنے کہ دعا کیجئے گا، آپ اسے بلائیں نا محبت سے، آئیے ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھیں، کھائیں، اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کریں، پھر دیکھیں اس کے دل سے دعا خود بخود نکلے گی. ایک اور بہت اہم نقطہ ہے اور اس کی طرف میں ضرور جو ہے روشنی آپ سے کہوں گی کہ فرمائیے گا، روشنی ڈالیے گا، نماز کے حوالے سے. کہ اکثر لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارا تو دن سو کر گزرتا ہے. زیادہ تر لوگ عید کی نماز پڑھ کر آتے ہیں اور جناب سو جاتے ہیں، پھر ظہر بھی گئی اور اس کے بعد آپ عصر بھی گئی تو پتہ نہیں چلتا. ہماری جو تربیت رمضان کرتا ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ عبادات پر ثابت قدم رہیں. کیا فرمائیں گی کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی نمازوں کی پابندی کریں؟ نماز
دین کا ستون ہے. قرآن کریم میں 750 مقامات پہ نماز کی فرضیت کا حکم ہے. اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, آپ نے جو پوچھا, یہ جو تابعین تھے, صحابہ کرام اور تبع تابعین, بزرگان دین, یہ رمضان کے بعد کیلکولیشن کرتے تھے, اور ان کی آپس میں کیلکولیشن اور جو گفتگو ہوتی تھی وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ رمضان کے بعد رمضان کے اثرات کیا ہیں, کیا توفیقات مل رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, نماز آپ نہیں پڑھ رہے, اصل میں تو بات یہ ہے کہ وہاں حاضری کا اذن نہیں مل رہا, آپ کو توفیقات نہیں مل رہی, کیونکہ آپ نے رمضان سے مستفید ہوئے ہی نہیں, آپ نے رمضان کا حق ہی نہیں ادا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سو رہے ہیں, آپ نہیں سو رہے, آپ کا نصیب سو گیا ہے. یہ تو اللہ کی رحمت کی طرف, اللہ سے ملاقات کا وقت ہے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں, اگر اللہ سے ملاقات کرنی ہو تو نماز پڑھیں, تو اللہ سے ملاقات کا اذن ہی نہیں ملا. اللہ اکبر, بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے, اور اسی پر اختتام بھی کروں گی. شکریہ بھی آپ کا ادا کروں گی. اور جناب سحر اور سمیرہ, آپ دونوں تشریف لائیں, بہت خوبصورت انداز سے آپ نے پیش کی. میں چاہوں گی کہ آپ ہی کی آواز میں انشاءاللہ تعالی اختتام بھی ہم کریں گے. بس آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ عید اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے, لیکن ہم نے بہت زیادہ اسراف میں بھی نہیں پڑھنا ہے, بے جا اخراجات میں بھی نہیں پڑھنا ہے, لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے, اور لمٹ میں رہتے ہوئے اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ہے, جیسا کہ ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی. آپ سب کو میری جانب سے, ARY QTV کی پوری جانب سے پیش کی عید مبارک کہتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ جو ہم سب نے مل کر صحیح کی ہے, اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. پروگرام پیش کرنے میں کہیں بھی کوئی غلطی, کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں کسی کو کوئی بات ایسی گراں گزری ہو تو معافی کے سب لوگوں سے بھی طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درد دل کر مجھے عطا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب. عیب میرے نہ کھول محشر میں, عیب میرے نہ کھول محشر میں, عیب میرے نہ کھول محشر میں, نام ستار ہے تیرا یا رب, نام ستار ہے تیرا یا رب, درد دل کر